بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یوم عاشورہ یعنی یہ جو محرم الحرام کے 10 دن ہیں یا محرم الحرام کا پورا مہینہ، یہ کس طرح سے جادوگروں کے لیے بہت اہم ہے، بہت زبردست ان کے لیے وہ یہ دن ہے، اس پر میں انشاءاللہ تعالی آج تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اور چونکہ الحمدللہ اس حوالے سے بہت سارے احباب نے بلکہ وہ لوگ جو متاثر تھے، جو مریض تھے، انہوں نے بھی ہمیں اس حوالے سے کہا کہ ہم پورا سال ٹھیک رہتے ہیں یا آن اینڈ آف طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہے، کبھی ٹھیک ہو گئی کبھی خراب ہو گئی، لیکن یہ محرم کے 10 یا محرم کا پورا مہینہ جو ہے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ جو جسمانی اور روحانی جو مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آج میں آپ کو اس کی وجہ جو ہے وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کسی مسلک، کسی جماعت یا کسی بھی آرگنائزیشن سے کسی بھی قسم کا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف ہمیں باطل کے ساتھ ضرور ہے، حق کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ باطل کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے، حق سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل مٹ جائے گا، باطل کو ختم ہونا ہے، حق کو آنا ہے، حق آئے گا اور لوگوں کے اوپر لوگ اس کو قبول کریں گے اور باطل کو مٹنا ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے حق کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی اور باطل کو اختیار کر کے اس پر ڈٹ گئے۔ میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو باطل کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ ہرگز یعنی کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ بات یعنی آپ باطل پر ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ تحقیق کریں، قرآن و سنت کے مطابق جو چیز آپ کے سامنے ہو اس کو قبول کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی عاشورہ کا یہ جو ایام عشر، یوم عاشورہ یہ آتے ہیں، اس میں مریضوں کے ساتھ بہت زیادہ مسائل کیوں شروع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ جو روافض ہیں، یعنی روافض میں بھی کئی اقسام ہیں۔ بعض تو نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں، ان کا خون ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم ان کو اس مقام سے جو اللہ نے مقام بنایا ہے، ہم اس مقام سے اٹھا کے اپنی طرف سے اگر کوئی مقام بنا کے رکھیں گے تو وہ مقام جو ہے وہ یقیناً ہمارا اپنا دیا ہوا مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں دیا، اور یہ سراسر گمراہی اور شرک ہے۔ جو روافض اور شیعہ ہیں وہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ سحر اور جادو کے معاملات کرتے ہیں۔ جادو کیوں ان لوگوں کی یعنی زیادہ پختگی میں کیوں ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جادو اس لیے ان کے ساتھ زیادہ متاثر کن ہے، تاثر دیتا ہے زیادہ، اس لیے کہ یہ سراسر اللہ کے ساتھ شرک اکبر یعنی بڑا شرک کرتے ہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور شیطان خوش ہوگا۔ تو اس لیے جب یہ ایام عشر ان کے نزدیک بہت ہی افضل، اہمیت اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یعنی کسی کو بھی پورے سال کے گناہ جو ہیں وہ پاک کرنے کے لیے یہ 10 دن یا محرم کا پورا مہینہ جو ہے یہ ان کے لیے کافی ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہم نہیں سمجھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس حرمت کے مہینے میں نہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ کسی کے اوپر غصہ کیا جائے گا، نہ کسی کو تکلیف اور ایذا دی جائے گی، بلکہ رحم کیا جائے گا، لوگوں کو امن کی طرف بلایا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ روافض اور شیعہ کی طرف سے سب سے زیادہ فساد جو ہے وہ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی جلوس نکلے گا، کوئی کہتا ہے نہیں نکلے گا، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ اپنے جسموں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ میں اپنا ایک سعودی عرب کا ایک قصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں پہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک ساحر سے، ایک جادوگر سے ہماری ملاقات کروائی، تو انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی انسان، یعنی ساحر جادوگر بننے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، تب تک شیطان جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یعنی شیطان کا، ابلیس کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب تک اپنے جسم کو زد و کوب نہیں کریں گے، اپنے جسم کو زخمی نہیں کریں گے، اپنی اس جسم کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنَ، اللہ نے اس کو احسن بنایا، خوبصورت بنایا، جب تک اس میں تغیر، تبدل نہیں کریں گے، تب تک شیطان جو ہے وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا، شیطان آپ کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کرے گا۔ اور اس میں اس کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ اپنا جسم زخمی کرو، یعنی اپنے جسم کو مارو، اپنے آپ کو، لوگ اپنے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، جسم پر چھریاں مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اسی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بدعات اور خرافات کرتے ہیں۔ کوئی بھی بدعتی شخص کے اوپر، یعنی کوئی بھی بدعتی شخص جو ہے وہ جادو کرے یا کروائے، اس کا جادو ان 10 دنوں میں یا محرم الحرام کے مہینے میں کامیاب رہتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام جو ہے وہ یعنی سبحان اللہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت گولڈن ٹائم ہے، بڑا خوبصورت وقت ہے، تو اس میں پھر تجدید السحر، پرانا کوئی جادو ہوگا اس کو بھی اسی مہینے میں، یا پھر جو ایام آ جاتے ہیں درمیان میں، جیسا کہ سبحان اللہ طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اسی طرح اس میں جس میں اللہ کے قریب ہونے کی بات ہوگی اس میں شیاطین اپنے قریب کرے گا۔ اس کلیے کو نوٹ کر لیں کہ شیطان جس میں، یعنی آپ اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو شیطان انہی دنوں میں آپ کو اپنے قریب کرے گا۔ جھوٹے وظائف، غلط تسبیحات اور غلط طریقے سے عبادات، اور عبادات کا مفہوم کا سمجھ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اسی چیز کی علامت ہیں۔ اور پھر ایام عشر میں، ان 10 دنوں میں زیادہ تر لوگوں کو جو دورے کی کیفیت ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح بیماری کی کیفیت شدت اختیار کر جاتی ہے۔ ایام عشر میں بہت زیادہ ڈائیورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے۔ ایام عشر میں بہت زیادہ ڈائیورس بہت زیادہ ہوتی ہے، طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں لوگ جو ہیں، یعنی سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں کہتا کہ بھئی آپ ان 10 دنوں میں لڑو، بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے جادو جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ حیران کن بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ان 10 دنوں میں زیادہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان 10 دنوں میں خوابوں کا بہت زیادہ کثرت سے ہو جانا ہے، اسی کی علامت ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت حد سے زیادہ بڑھ جانا، اسی طرح بدبو اور خوشبو کی کیفیات میں اضافہ ہو جانا، یعنی آپ کی کیفیت جو نارمل روٹین میں تھوڑی بہت رہتی تھی، ان 10 20 30 دنوں میں اگر کثرت سے اس میں زیادتی ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس سحر کو تجدید یعنی رینیو کیا گیا ہے، اس جادو کو نیا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور آپ تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔